فیصل واڈا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، پہلے بھی یہ پریڈکشن تھی، اب وہ ری ایٹریٹ کر رہے ہیں اور آگے کا منظرنامہ بیان کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے آج جو چارج شیٹ پیش کی گئی ہے، اور وہ میسج بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیے ہے؟ میں سوری فیصل واڈا صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا، کوئی آڈیو کا ٹیکنیکل ایشو تھا. اور چارج شیٹ کی جہاں تک بات ہے، چارج شیٹ ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے. تو جب تک چارج شیٹ حتمی طور پہ سامنے نہیں آ جاتی ہے، اس کی قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا تو مشکل بات ہے. نہیں، لیکن آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز ایشو کی ہے، وہ پریس ریلیز تو آپ کی نظر سے گزری ہوگی فیصل چوائے صاحب. دیکھیں ان چارج شیٹ جو ایک تو یہ جو احتساب ہے جنرل افیئرز کا، یہ ادارے کا انٹرنل میٹر ہے. یہ وہ کیسے اس کو ڈیل کرتے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اپنے پروگرام اور اپنے ایجنڈے کے تحت چلے گی. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بہت پولیٹیسائزڈ واقعہ ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو جو اس وقت رہنما اس میں شامل تھے، ان کو ان مقدمات میں شامل نہیں کیا گیا. صرف اس بنا کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے. تو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ کوشچنبل ہے اب، کیونکہ وہ کلپس ہو گیا ہے وہ سارا واقعہ. اور اس کے بعد جو ثبوت اور گواہان بھی ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں. اس پہ بہت سارے فیصلے آ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، دوسری عدالتوں کے بھی فیصلے آ چکے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ واقعہ بجائے اس کی کہ میرٹ کے اوپر اس کی تحقیقات ہوتی، اس کو سیاست زدہ کر دیا گیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لیڈران کو شامل کیا گیا ہے جو کہ 9 مئی والے دن وہاں پہ شاید موجود بھی نہیں تھے. جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ کراچی میں تھے. اس طرح سے باقی جو ہیں ان کو ایک 9 مئی کو ہم جو ہیں وہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ایک ایسا واقعہ سمجھتے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی کو سامنے رکھ کے یہ سارا مقدمات بنائے گئے ہیں. اور اس میں حقیقت شاید 9 مئی میں بہت سے لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل تو ہو رہا ہے، سویلینز کی بات کر رہا ہوں میں، اور ظاہر ہے وہ سزائیں صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حتمی فیصلے سے مشروط ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ فارمر سپائی ماسٹر کو جو چارج شیٹ سنائی گئی ہے اور جس میں ان کے پولیٹیکل گٹھ جوڑ کی بات کی گئی ہے، 9 مئی کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ معاملہ بھی شامل تفتیش ہے، تو یہ راستہ کم از کم بنا رہا ہے، ہموار کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی ملٹری کسٹڈی کے لیے؟ نہیں، ملٹری کسٹڈی ہو نہیں سکتی نا جی. وہ تو دیکھیں، اگر وہ آپ یہ کہیں کہ اس میں جو اپنا معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں ریٹائرمنٹ کے بعد ملوث رہا ہے تو اس کے بینیفیشری پی ٹی آئی کہاں سے؟ پی ٹی آئی تو جب سے نو کانفیڈنس موشن ہوا ہے اس کے بعد تو مسلسل زیر اعتاب ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل بینیفٹ ہوا ہے؟ اگر الیکشن جیتی ہے تو وہ تو اس میں تو عمران خان صاحب کی جدوجہد ہے، پی ٹی آئی کی اپنی جدوجہد ہے. اس ساری چیز کو جو ہے اس کو نہیں، کس طرح لیکن سے انکار کیا جائے؟ 9 مئی کے اندر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ فوج کے اپنے اندر بغاوت کی کوشش کی گئی، اور اس میں سہولت کاری بھی ظاہر اندر کے کچھ لوگ کر رہے تھے. نہیں، یہ بات جو ہے اس میں چارج شیٹ میں تو ایسی بات نہیں ہے. اس میں تو 9 مئی کیا تھا فیصل چوائے صاحب؟ سر 9 مئی کا اپنا آپ کا ایک سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں اس قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. اس میں جو ہے انتشار یا بدامنی پھیلانے کے الزامات تو ضرور ہیں، لیکن فوج کے اندر بغاوت کا الزام نہیں ہے. اور اس میں پرتشدد واقعات میں جو ہے وہ اپنا بات کی گئی ہے، لیکن کوئی جو بات آپ فرما رہے ہیں ویسا کوئی الزام ہے نہیں کسی بھی مقدمے میں یا کسی بھی ایف آئی آر میں، کسی بھی چلان میں. دیکھیں سر، یہ جو انتشار بدامنی ہے یا جی ایچ کیو کے باہر جا کے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنا ہے، یا جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، یا ریڈیو کی بلڈنگ پشاور میں اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے، تو کسی جگہ پر یہ کہا جا رہا تھا، یہ میسیجنگ ہو رہی تھی کہ یہ پریشر ماؤنٹ کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے، اینڈ دس از دا ٹائم کہ ان ملٹری انسٹالیشنز کے سامنے کریں گے تو اپنا مقصد اچیو کریں گے. وہ کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا مقصد تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو جو بیلیں ملی ہیں 4، وہ تو اریسٹ تھے. 9 مئی کو اریسٹ ہوئے ہیں، وہ تو حکومت کی کسٹڈی میں تھے.
جو نیب کی کسٹڈی میں تھے. اگر نیب کی کسٹڈی میں اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو پھر اس وقت کی نیب کی ہیرارکی جو ہے, کیا وہ سامنے تفتیش ہوئی, کیا کوئی فونز یا اس طرح کے معاملات, اس طرح کی نہیں, باتیں اٹ واز پلانڈ آلریڈی. یہ ہے نا کہ اٹ واز پولیٹیکل. پلانڈ آلریڈی کہ اگر اریسٹ ہوتی ہے تو پھر یہ کرنا ہے. اینڈ میسج واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹو دا پی ٹی آئی ورکرز اینڈ لیڈرز کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کرنا ہے جو ہوا. نہیں تو اس میں جو میسج گیا ہے کہ گرفتاری کا, کیا 9 مئی کو پتا تھا کہ گرفتاری ہونی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو پہلے سے علم تھا, اور اگر پہلے سے علم تھا تو کوئی پلان تھا گرفتاری کا. پھر یہ پلان کس نے بنایا تھا؟ اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو گھر سے آپ ضمانت کے لیے آئے تھے, اور ضمانت کے لیے جب آئے اور بایو میٹرک کے لیے گئے تو وہاں سے ان کو اٹھایا گیا. تو بات یہ ہے کہ جو اغوا کیا گیا جس طریقے سے, پھر اس کی فوٹیج چلی, تو وہ تو ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے اسپونٹینیسلی ہو, لیکن یہ پلاننگ جو ہے اس میں تو پھر یہ بھی دوسرا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس پلاننگ میں کون اور شامل تھا جس نے 9 مئی کو ان کی اریسٹ کا پروگرام بھی بنایا ہوا تھا, اور باقی سارا معاملہ تو پھر ان جو ذمہ داران ہیں تو ان سے کون سوال صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کسٹڈی نہیں بنتی ہے, لیکن اگر آنے والے دنوں میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ریئیکشن کیا ہوگا پی ٹی آئی لیڈرشپ کا, پی ٹی آئی کے ورکرز کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک تو ہم نے دیکھا نا کہ بانی پی ٹی آئی کی اریسٹ پہ ریئیکشن تھا, ملٹری کسٹڈی پہ ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں 2.5 سال پہلے والے حالات نہیں ہیں. اس وقت لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے, کافی زیادہ اینگر ہے, اور ایک جو اس چیز کو بنیاد بنا کے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور ان کو ڈنڈے کی زور سے چلایا جائے گا, یہ معاملہ جو ہے یہ شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. اگر ایک تو اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے اس کو ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں یا جہاں پہ بھی لے جائیں, ہی از ریڈی ٹو فیس, اور وہ اپنے خلاف الزامات کو وہاں پہ دفاع کریں گے, جس مرضی کورٹ میں لے کے جانا, جو مرضی سزا ہو جائے, وہ اپنے پرنسپلز کے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک انٹرنیشنل ریپرکاشنز بھی ہیں, اس کی نیشنل ریپرکاشنز بھی ہیں. یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اور اگر کوئی یہ حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کی اجازت دیں گے یا ملٹری ٹرائل ہوگا, تو پھر ان آنے والے دنوں میں کچھ عرصے کے بعد پھر ان حکمرانوں کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا, تو پھر اس سے ان کو کون بچائے گا؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ بتایا جاتا ہے. اور اگر اس قسم کا معاملہ ہوا تو اس کا رد عمل ضرور ہوگا. رد عمل کس صورت میں ہوتا ہے یہ میں بتانے سے قاصر ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی ویسا رد عمل بھی آ سکتا ہے جیسے 9 مئی کو آیا تھا. یہ تو مفروضے کی بات ہوتی ہے, اور مفروضے پہ بات کی نہیں جاتی. جب کوئی ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. نہیں, لیکن فیصل ووڈا صاحب کا وہ ساؤنڈ بائٹ جو میں نے سنوایا, آپ تک آواز نہیں پہنچی, میں بتا دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلائی جا رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی یہ کال ہے, یہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. تو کیا اس کا کوئی لنک ہے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کے ساتھ؟ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکیوز کر رہے ہیں جیل اتھارٹیز اور پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ سہولت کار ہے عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب کو ہر وہ معلومات بہم پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ تو نیکسز آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں جس کی کوئی ثبوت دینے پڑیں گے کہ کیا کوئی ایسا نیکسز ایگزسٹ کرتا ہے جس سے جیل میں جو باتیں پہنچ رہی ہیں اور کس طرح سے پہنچ رہی ہیں. اور پھر یہ باتیں تو جو فوج کے انٹرنل احتساب کا معاملہ ہے اس پہ بھی آپ سوالات اٹھا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو بہت سارے اتنے اوپینین میکرز, بہت سارے اینالسٹ ایسی باتیں کر رہے تھے بہت دیر پہلے سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے اگینسٹ چارج, اور پھر آپ لوگ ملتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے, ظاہر ہے آپ کی ان کے ایئرز اینڈ آئیز تو آپ لوگ بھی ہیں جو جا کے ملاقات کرتے ہیں جیل میں, اور پھر ظاہر ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں, چیزوں کو اسیس کرتے ہیں, ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہے. تو میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کا ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک ہے, اور اگر نہیں بھی تھا تو اب بن جائے گا؟ نہیں, آپ کے سوال کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے جو جنرل فیض پہ چارج شیٹ کا معاملہ کم سے کم میرے علم میں تو نہیں تھا, آج کی میٹنگ میں تو میری گفتگو نہیں ہوئی یا کسی کی بھی نہیں ہوئی, اور باقی جو باہر ہوتے ہیں واقعات تو ڈیفینیٹلی ان کو لوگ ملتے ہیں, ان کی فیملی بھی ملتی ہے,
وہ بھی چیزیں بتاتے ہیں. لیکن یہ جو معاملات آپ جن کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یہ تو کافی سیکرٹ معاملات ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں اوپن تو نہیں ہوتے. تو اس کا تو پھر آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے. میرا اشارہ فیصل واٹر وہ صاحب کی اشارہ طرف ہے. جب تک آپ میں فیصل واٹر صاحب کو مینشن کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بار بار بتا رہے تھے نا کہ یہ چارج فریم ہونے لگا ہے، یہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اور پھر بہت سارے ایسے اینالسٹ ہیں جو یہ بات کر رہے تھے، اور سیاسی پنڈت بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہونے لگا ہے، ایسے ہونے جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے. اچھا مجھے بتائیے سر کہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہے، اب وہ ظاہر ہے ڈیڈ لائن میں تو چند روز باقی رہ گئے ہیں، تو واٹ ہیو یو پلان ناؤ؟ یہ اس کال کے اوپر سٹک رہیں گے، کریں گے؟ سول نافرمانی تحریک چلنے جا رہی؟ جی ڈیفینیٹلی چلے گی. پہلے ہم دیکھیں، ہم پہلے یوم شہداء منا رہے ہیں. ہم نے وقت دیا ہے، ہم نے اپنا ایجنڈا دیا ہے. حکومت جو ہے اس ایجنڈے کے مقابلے میں اپنا ایجنڈا دے، یا تو اس ایجنڈے پہ بات کرے یا پھر اپنا نقطہ نظر لے کے آئے. حکومت یا اصل حکومت جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اپوزیشن کی پارٹیوں کو اس وقت انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن کا ایک الائنس جو ہے، ہم وہ جو ایشوز اس وقت ملک کو درپیش ہیں، جو مصائب ہے، یہ مشکلات ہیں، ایک سیاسی جو پارٹی ہے سیاسی انداز سے جو معاملہ کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے اوپر پروفر کریں گے. ظاہر ہے مذاکرات سے تو انکار نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بندوق کے زور پہ کچھ نہیں بات کر سکتے. ہم تو جو بھی بات کریں گے گفتگو کے ذریعے کریں گے، وہ جس سے کرنی ہے. 5 رکنی کمیٹی عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ہے، وہ کرے. لیکن خبر تو یہ بھی ہے نا کہ حکومت بھی کوئی سیاسی مذاکراتی کمیٹی بنا رہی ہے سینئر لوگوں پر مشتمل. اور پھر کل ہی بیرسٹر عقیل انجم نے یہ کہا نا کہ آپ جو ہے، عقیل ملک نے، کہ آپ کو لسٹ دے دیں ان لوگوں کی جو اسیران ہیں پی ٹی آئی کے، تو اس پر بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ پازیٹیو سائن ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ بیرسٹر عقیل نے کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں. تو جب وہ آتی ہے کمیٹی سامنے یا پھر ان کے پی ٹی او آر سے وہ طے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی بات ہو سکے گی. اب تک تو یہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ عمل بھی ہوتا ہے اس کے اوپر، یا کانکریٹ کسی شیپ میں بھی ڈھلتی ہے، یہ بات سوچنی پڑے گی. سر سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کا کال آف کرنا، اس کال کا یہ کن چیزوں سے مشروط ہے؟ کیا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کال آف ہو سکتی؟ دو نکاتی ایجنڈا ہے. اسیران کی رہائی سے شروع کیا جا سکتا. اگر اسیران کی رہائی ہو اور چھوٹے مقدمے ان پہ قائم کرنے بند کیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں سوچی جا سکتی ہیں، آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے. کچھ 2 سٹیپ پیچھے تو ہر کسی کو ہونا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے جو ہے آپ مذاکرات بھی کریں، آپ پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کریں، پارٹی کے ممبران کو، ان کے گھر والوں کی توہین کریں، ان کے گھر توڑ بھی جائیں، ان کے اوپر پرچے جھوٹے کیے جائیں، اور پھر ڈی چوک والے انسیڈنٹ ہوں. تو ان سارے معاملات میں جو بھی معاملہ دوسری سائڈ ہے اس کو بھی 2 قدم پیچھے توڑنا پڑے گا، ورنہ تو بات نہیں ممکن ہو سکتی. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب موجود تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلیکسیبلٹی حکومت سائڈ سے بھی شو کرنی پڑے گی. اسیران کی رہائی کے معاملے پر بھی بات ہو سکتی ہے، اگر ہو تو پھر یہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ جو ہے اس کو کال آف بھی کیا جا سکتا ہے.